دوستو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اگر وہ لوگوں میں موجود ہوں تو کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اگر وہ نہ موجود ہوں تو کوئی ان کے بارے میں نہیں پوچھتا. ایسے ہی ایک پرسنالٹی ہیں، میں تو ان کو پرسنالٹی کہوں گا، جن کو ان کے گھر والوں نے الگ کر دیا تھا. ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دیا گیا تھا اور وہیں پر وہ رہتے اور سالوں سال گزر جاتے. ان کی کوئی خبر گیری نہیں کرتا. وہ اپنی گزر بسر کے لیے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنتے اور شام کو اس کو بیچ کر ردی کھجوریں ان کے بدلے میں لے آتے، یعنی لو کوالٹی کی کھجوریں. ان سے آپ افطاری کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. دوستوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت ہم پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایسے اولیاء کو کیوں ٹھکرا دیتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو اگر ہم بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ کے طبقات پڑھیں، ہمیں ایسے اولیاء بھی ملیں گے جو گمنامی کو پسند کرتے تھے، با تکلف ایسے کام کرتے تھے جس سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جائیں، اور پھر جب لوگوں سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے تو وہ تمام کے تمام اعمال، تمام کے تمام افعال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت بڑے زاہد تھے، ایک غار کے اندر رہتے تھے. جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو وہ ان کی زیارت کے لیے جانے لگا. جب بادشاہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے روٹی منگوائی اور بڑے بڑے لقمے لے کر حریصوں کی طرح اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا. جب بادشاہ نے ان بزرگ کی اس حالت کو دیکھا تو فوراً واپس لوٹ گیا. ان بابا جی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے بادشاہ کو مجھ سے دور کیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ اگر ان کے پاس آ جاتا، پھر ان کے پاس بیٹھتا، وہ کچھ تکلف کرتے، کچھ ریاکاری کرتے اس کو دکھانے کے لیے. اللہ کے اولیاء یہ بناوٹی زندگی سے بچنے کے لیے، لوگوں سے دور رہنے کے لیے اس طرح کے افعال سر انجام دیتے تھے. اسی طرح ایک درویش کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے ایک ایسے پیالے میں پانی پیا جس کے اندر شراب پی جاتی تھی. تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ تو شراب پی رہا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں بالکل ڈی گریڈ ہو گئے. اب یہ سب چیزیں کس لیے؟ صرف اور صرف اخلاص اپنے دل میں ڈالنے کے لیے. اسی طرح دیگر کئی واقعات ملتے ہیں. ایک درویش کے بارے میں احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے، لوگوں کے اندر ان کا زہد و تقوی مشہور ہو گیا. لوگ ان کی زیارت کے لیے آنے لگے تو وہ ایک حمام میں جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو گئے. وہاں سے کسی کے کپڑے اٹھا کر پہن لیے. لوگوں نے کہا یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈھونگ رچا رہے ہیں اپنی عبادت کے ذریعے، حقیقت میں تو ان کے ایسے کام ہیں. تو لوگوں نے ان کو بہت مارا، پیٹا اور ان کو زد و کوب کیا. اب غور کریں، جب آپ لوگوں سے مایوس ہو جائیں، آپ جتنے مرضی اچھے کام کریں، جتنی مرضی عبادتیں ریاضتیں کریں، لوگوں کی نظروں میں جب آپ گر چکے تو اب آپ کا کوئی فعل جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت نہیں بڑھا سکتا. تو یہ اپنے نفعال کے ذریعے سے سب سے پہلے لوگوں کی نظروں میں گرتے، اپنے نفس پر چھریاں چلا دیتے، صرف اور صرف اخلاص حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے احمق بنے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو نکال دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، لوگوں میں آپ آئے، حج کا موقع تھا، دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. آپ نے تمام لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں. حکم ملتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ تمام لوگ بیٹھ جائیں. قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے، سب بیٹھ گئے. پھر اس میں سے آپ نے فرمایا اس میں سے جو قبیلہ قرن سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. ایک شخص کھڑا رہا جو کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا حضور آپ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ وہ تو احمق ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ پوچھیں. آپ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تم اویس قرنی کے بارے میں ایسا کہتے ہو جبکہ میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اویس قرنی کی شفاعت کی بدولت قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. تم اویس قرنی کو معاذ اللہ احمق کہہ رہے ہو. وہ تو نہ صرف خود جنتی ہیں بلکہ ان کی شفاعت سے لاکھوں لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.